سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، میرے بہت ہی عزیز اور معتمد ساتھیوں، بہت قدر اور محبت کے لائق بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں اور میری بیٹیوں، میں کہہ سکتا ہوں بنا کسی مبالغے کے، دل کی بات کہتا ہوں کہ آج تک مجھے کہیں کسی اسٹیج پر بیٹھنے اور کسی مجمع سے بات کرنے سے اتنی روحانی اور دلی خوشی حاصل نہیں ہوئی جتنی آج میں اس زندہ، بہادر، دلیر، حق گو سیاسی پارٹی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے اس اسٹیج پر اس کے عظیم نوجوان، بہادر، حوصلہ مند کارکنوں کے سامنے اپنے دل کی کچھ بات کہنے کی وجہ سے جو خوشی پا رہا ہوں وہ مجھے نہیں یاد ہے، بلکہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے ایسی خوشی مجھے کبھی نہیں ملی. جہاں تک سیاسی پارٹیوں کا سوال ہے، آج تک میں نے کبھی سیاسی پارٹی کے جلسے میں سننے کے لیے بھی شرکت نہیں کی، اسٹیج پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے. اس کی ایک وجہ ہے میں جو شروع ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بہت صاف لفظوں میں اور آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں. آزادی سے 10-11 سال پہلے ملک کا مستقبل کیا ہوگا، آزادی کے بعد ملک کے مسلمانوں کا رول، ملک کے مسلمانوں کا کردار، ملک کے مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہوگا، اس وقت مسلمانوں کی ایک تعداد تو وہ تھی جو یہ کہتی تھی کہ اس ملک میں ہم کو انصاف نہیں مل پائے گا. ملک کے بٹوارے کے بعد، ملک کی تقسیم کے بعد ہمیں یہاں انصاف نہیں ملے گا. ہمیں انصاف کو قائم کرنے اور پانے کے لیے ایک الگ ملک چاہیے ہوگا. کچھ لوگ تو وہ تھے جو پورے خلوص کے ساتھ یہ رائے رکھتے تھے، میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے خلوص کے ساتھ وہ یہ رائے رکھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دلال قسم کے، ملت فروش قسم کے لوگ تھے، جیسا کہ آج کل بہت کہا جاتا ہے اور سب سے زیادہ مغربی یوپی میں کہا جاتا ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو پورے خلوص کے ساتھ، اتنے ہی خلوص کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ غیر عملی بات ہے، نان پریکٹیکل اپروچ ہے، سارے ملک کے لوگ دوسرے ملک میں منتقل نہیں ہو پائیں گے اور اسلام بدنام ہوگا. آپ اسلام کے نام پر ملک بنائیں گے لیکن اسلام پر عمل نہیں کر سکیں گے، اسلامی نظام کے مطابق وہاں سب کو انصاف نہیں دے سکیں گے.
وہاں کے کمزوروں پر، وہاں کی مائنورٹیز پر وہاں بھی ظلم ہوگا. یہاں جو ظلم ہوگا مائنورٹیز پر ہو، کرسچنز پر ہو، مسلمانوں پر ہو، سکھوں پر ہو، او بی سیز پر ہو، شیڈول کاسٹ پر ہو، وہ سب ہوگا. ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ سب ہوگا، اس کا بہت خطرہ موجود ہے، لیکن وہ اسلام کے نام پر نہیں ہوگا، اس سے اسلام بدنام نہیں ہوگا. لیکن اسلام کے نام پر اگر آپ کوئی الگ ملک بنائیں گے تو وہاں جو ظلم ہوگا، وہاں جو برائیاں ہوں گی، وہاں جو ناانصافیاں ہوں گی، وہ اسلام کے نام پر ہوں گی اور اس سے اسلام بدنام ہوگا. اس وقت جو لوگ، ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو اکابر اور محسنین، وہ سب کے سب بہت عظیم لوگ تھے. ان میں دو رائے چلتی تھی، یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ملک دوسرا اسلام کے نام پر نہیں چاہیے، ہم بھارت میں ہی رہیں گے. ان میں دو رائے والے بزرگ تھے ہمارے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بنیاد کو سمجھیں، اس فلسفی کو سمجھیں جس کے تحت